بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ادریس عوان ایڈوکیٹ، اور آج میں ایک عالمی اس ایشو پہ بات کروں گا جو کہ برطانیہ میں ایک عجیب و غریب قسم کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ شاہی خاندان جو کہ بہت ہی مشہور ہے دنیا میں، برطانیہ کا شاہی خاندان، وہاں پہ ایک معصوم بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے آرکی۔ معصوم بچہ، اس کے جو پیرنٹس ہیں پرنس ہیری اور میگن مارکل۔ جو پرنس ہیری ہے، انہوں نے میگن مارکل سے سال 2018 میں شادی ان کی ہوئی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو اس وقت سے ہی شاہی خاندان میں پھوٹ پڑ گئی، کافی زیادہ ان کے اندر احتجاج ہوا۔ اس شادی کو نہیں مانا گیا، بلکہ وہ بہت زیادہ انہیں ٹیز کیا گیا، بہت زیادہ انہیں ہراساں کیا گیا، اور اس ہراسگی کی وجہ سے پھر یہ جو پرنس ہیری اور میگن مارکل ہیں، یہ 2020 میں برطانیہ چھوڑ کر امریکہ چلے گئے۔ وہاں پہ اب یہ کیلیفورنیا میں آباد ہیں۔ تو اب ان کے یہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، معصوم بچہ آرکی جس کا نام ہے۔ آرکی کا کیا قصور ہے، یا اس خاندان کا کیا قصور ہے، یا پرنس ہیری یا میگن مارکل کا کیا قصور ہے کہ ان کے اس بچے کو سیاہ رنگت کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا؟ شاہی خاندان نے واضح طور پہ احتجاج بھی کیا، بلکہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہمارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے یا بچہ، بلکہ اسے بالکل چھپانے کی کوشش کی گئی، اس وجہ سے کہ ان کے اندر جو پایا جانے والا تعصب ہے جو کہ میگن مارکل کے خلاف ہے۔ چونکہ میگن مارکل جو خاتون ہے، یہ ایک سیاہ فام والدہ کی بیٹی ہے، ان کی والدہ جو ہے سیاہ فام ہے۔ اس کی والدہ کی سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اتنی نفرت کی جا رہی ہے، اور وہ ملک، وہ ہمارا حقوق کا، انسانی حقوق کا علمبردار، انسانی حقوق کا ٹھیکیدار جو بنا پھر رہا ہے پوری دنیا میں، برطانیہ جو کہ انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے، اور شاہی خاندان کے والے سے بھی بڑی بات فیمس ہے جی کہ وہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ انسانی حقوق کدھر گئے؟ جو کہ ایک معصوم سیاہ فام، جو سیاہ فام تو نہیں ہے وہ بچہ، ان کا بیٹا جو ان کا پوتا ہے، اس کی صرف رنگت اپنی والدہ کی وجہ سے تھوڑی سی کالی ہے، تو اس سیاہ رنگت کی وجہ سے، اس معمولی سے ڈارک کلر کی وجہ سے اس بچے کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے، اور کس طریقے سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بری مثال ہے پوری دنیا کے لیے کہ جو لوگ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے اندر کتنا تعصب ان کے اندر ہے۔ اور ہم تو بات کرتے ہیں انڈیا کی کہ انڈیا میں ذات پات کا نظام ہے، شودر اور برہمن کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ تو انڈیا سے بھی آگے نکل گئے جو کہ اپنے خاندان کے اس معصوم بچے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ یا پھر گورے اور کالے کا کہاں پہ فرق لکھا ہوا ہے؟ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے 1400 سال پہلے ہی، اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کے اگر دیکھیں، آپ اگر ریڈ آؤٹ کریں اسے، تو واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ کسی اجمی کو عربی پہ، کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی فوقیت ہے تو وہ تکبر و پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات دین اسلام نے کہہ دی، اور جو کہ ساری دنیا کے لیے قیامت تک یہی پیغام ہے، اور یہی بات ہے، یہی وہ سنہرے اصول ہیں جن کے تحت ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہیومن رائٹس کے ٹھیکیداروں کو، تو وہ لوگوں کے لیے تو وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کا درس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اب اپنے اندر کتنا تعصب پایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی قابل افسوس ہے۔ چونکہ اس پہ پوری دنیا اس وقت، میں سمجھتا ہوں یورپ کی میڈیا کے علاوہ بھی پوری دنیا کی میڈیا نے اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھایا ہے، تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو یہ سمجھ جانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات اگر کریں گے تو پھر ہمیں تمام دنیا کے انسانوں کو ایکول ٹریٹ کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی سیاہ، کوئی سفید، کوئی سفید اور سیاہ، یا کسی امیر یا غریب کی بات نہیں ہوگی۔ اگر بات ہوگی تو انسانیت کی ہوگی، بات ہوگی تو پوری طرح انسانیت کے حقوق کی بات ہوگی، اس میں کوئی کالا گورا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے، یا کوئی نسل رنگ کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایشو جو ہے یہ قابل مذمت ہے، اور نہ صرف قابل مذمت ہے، پوری دنیا کو اس پہ اچھے ٹھیک طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اہم ایشو پہ یونائٹڈ نیشن کو بھی بات کرنی چاہیے، چونکہ تعصب اس حد تک ہے، کالے اور گورے کا فرق اس حد تک ان کے اندر ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے اندر بھی ہیومن رائٹس کی جو پروٹیکشن کو یقینی بنائیں۔ چونکہ پوری دنیا میں اگر ہم نے انسانوں کے حقوق کی بات کرنی ہے تو پھر ایکول ٹریٹ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اگر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ فرق مٹانے ہوں گے، سیاہ اور سفید کی بات ختم کرنا ہوگی، اور بات اگر ہوگی تو صرف اور صرف برابری کی ہوگی، اور برابری میں تمام سیاہ، سفید، امیر، غریب سب برابر ہیں، تمام انسان دنیا میں برابر ہیں۔